بتاتا ہوں. اگر محترمہ کے اس ویژن کو تھرکول والے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا تو آج یہاں پہ انڈسٹریز بند نہیں ہو رہی ہوتی, بجلی کا بحران نہیں ہوتا, بجلی کے ریٹس ٹیرف جو آج ہیں وہ نہیں ہوتے. آپ حقائق کو عوام کے سامنے لائیں پلیز, کہ اگر ان پروجیکٹس کو. جناب یاری میری عرض سنیں گے آپ؟ بتائیں. وہ جو بھی ہوا تھا اس کے بعد میاں صاحب نے آپ کو نکالا, قوم ناچی. نہیں, آپ پہلے میری عرض آپ اس چیز کو پبلک کے سامنے کلیئر کریں. یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ پاور پلانٹ لگ گئے ہوتے, چاہے اس میں کتنی لوٹ تھی فرق نہیں پڑتا, وہ جس ریٹ پہ لگ رہے تھے آج وہ بھی فائدہ تھا. اب تو جس حال میں اللہ کی پناہ. کیا ریٹ تھا مجھے بتائیں. میرے خیال سے جہاں میں 6 سینٹ کا تھا, اور اس وقت میرے خیال سے 22 پہ بھی اویلیبل نہیں ہے ہم کو. میں آپ کو بات بتاؤں, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اگر وہ 6 پہ بھی لگ جاتے نا, جس کو لوگوں نے کہا کہ ظلم ہو رہا تھا, وہ 6 بھی آج سستا تھا, اور 15-20 سال کی کمٹمنٹ تھی, تو چین سے ہم جی رہے ہوتے. آئی ایگری ود دیٹ. آپ کی انڈسٹریز لگی ہوتی ہیں, انڈسٹریز کی وجہ سے آپ بھائی آئی ایگری, اس پہ تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. آئی ایگری. ان کو نکالا میاں صاحب نے, قوم نے ڈانس کیا. انہوں نے نکالا میاں صاحب کو, قوم نے ڈانس کیا. پھر انہوں نے نکالا آپ کو, قوم نے پھر ڈانس کیا. پھر انہوں نے آپ نے ان کو نکالا, قوم نے پھر ڈانس کیا. پھر پرویز مشرف نے آپ سب کو نکالا, قوم نے پھر ڈانس کیا. قوم تنگ ہے نا, جبھی تو ناچتی ہے. قوم بیوقوف تو ہے نہیں. چلیے وہ جو بھی ہوا, مٹی کو ڈالتے ہیں, آگے آ گئے. اب تو قبلہ 2.5-3 برس ہونے کو آئے ہیں, اور جس پلاننگ کی آپ نے بات کی, وہ 11 سال میں بڑی فرصت تھی. بڑے بڑے قصیدے اور دزو کے بابری لکھی جا سکتی تھی 11 برس میں. آپ آتے ہی ساتھ پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرتے. یہ نہ ہوتا کہ 2.5 برس کے بعد آپ کا منسٹر آف ایجوکیشن کہتا ہے وہ چھڈو یار ایجوکیشن تو نان فیزیبل, بند کر دو. ہیلو, یہ 2.5 سال بعد آپ کو خیال ہے کہ ایجوکیشن فیزیبل نہیں ہے؟ آپ نے جس طرح کہا کہ ہم آتے ہی ان پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرتے, ہم نے وہی کام کیا ہے. کہاں کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ تھرکول کو واپس, یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جس نے اس کو واپس اسٹارٹ کیا ہے. آپ کے جو ہے آج اینگرو کے ایم او یو سائن ہو گئے ہیں. آپ کے آج پوزیشن یہ ہے, ایم او یو تو صاحب تب بھی بڑے بڑے سائن ہوئے تھے. وہ گارڈن وو مجھے خوب یاد ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کو کس نے گارڈن وو کو پیسے دے کے لائے تھے, اب تو سب کو پتا ہے. نہیں جی, بڑے ہاتھ جوڑ کے لائے تھے. سر چھوڑیں, ساری غلط پرسپشن. سر گارڈن وو کو ٹکٹ بھی ہم نے دیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت جو ہے آپ کے صرف اینگرو کے علاوہ آپ کے کافی اور دیگر, چائنا جو ہے, آپ کے ہانگ کانگ ہے, ان سارے ممالک نے اس وقت ہمارے پاس چیف منسٹر صاحب کے پاس آ کے اپنے انٹرسٹ شو کیا کہ ہمیں اس میں بلاکس دیں کہ ہم اس پہ کام سٹارٹ کریں. انفراسٹرکچر سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. 245 کلومیٹرز کی جو ہے وہ روڈ اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. اس کو شروع کرنے میں کتنے دن, 2.5 بجٹ ہے نا آپ کا. لیکن اس بجٹ میں پریکٹیکل لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا, ہم یہ کریں گے, جو دوسری پارٹیز کا رہا ہے سلسلہ, لیکن ہمارے پاس اس بار بجٹ میں پیسے کمپلیٹ رکھے گئے ہیں, جس میں 245 کلومیٹرز کی سڑک ہے, جو نہری پانی وہاں تک پہنچانے کے لیے. 2.5 برس کیوں لگے؟ لیکن ہر چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹس کو اتنے بڑے لیول پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس دن ہم لوگ اوتھ اٹھائیں دوسرے دن ہم لوگ کام سٹارٹ کریں. بالکل, کیونکہ 11 سال کی فرصت تھی. ہماری گورنمنٹ نہیں تھی نا 11 سال میں. پلاننگ تو تھی. دیکھیں جی, اس طرح کی پلاننگ تو ہمارے پاس سارے انفراسٹرکچر تیار تھا, جو مطلب ہمارے پاس آئیڈیاز تھے اور جو اس کا پلان تھا وہ سب تیار تھا. لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں. ایگزیکیوٹ کیا اب تک ایگزیکیوشن کیا کیے 2.5 برس میں؟ ایئرپورٹ وہاں پہ جو ہے 50% تیار ہو چکا ہے اسلام کوٹ میں. اس بجٹ میں نے آپ کو بتایا کہ روڈ کا سیکٹر جو ہے اس کے لیے کمپلیٹ پیسے دیا ہے. یہ روڈ 2.5 برس پہلے کیوں نہیں بنی تھی؟ اگر اتنا خوفناک کرائسس تھا تو 2.5 برس پہلے لگایا تھا. لگاؤ فوری طور پہ روڈ. ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے. بجٹ کے لیے پیسے رکھنے پڑتے ہیں. اچھا, پیسے تو کم پڑ رہے ہوں گے. نہیں دیکھیں, پیسے رکھنے پڑتے ہیں, بجٹ کی پورے بجٹ بنانا پڑتا ہے, پیسے رکھنے پڑتے ہیں. ہر چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, پلاننگ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. کیونکہ یہ سوری, ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ٹائم تب لگتا ہے جب پلاننگ نہ ہو. اگر پلاننگ ہو تو ڈے 1 سے کام آتے ساتھ کام شروع ہوتا ہے. پہلی رات آرڈیننسز ایشو ہوتے ہیں جیسے این آر او والے. جی میں آپ کو بتاؤں, اگلی صبح سے کام شروع ہوتا ہے. ایشوز تھے. پہلا ایشو تو جب یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ بول رہی تھی کہ یہ تھرکول جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے. فیڈرل گورنمنٹ کس کی فیڈرل گورنمنٹ؟ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ. اور وہ کس کی فیڈرل گورنمنٹ ہے؟ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو وہ مجھے فرق نہیں, ہم لوگ, آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم کو فرق پڑتا ہے. نہیں پڑتا. پڑتا ہے. قوم کو بجلی چاہیے. قوم کو بجلی چاہیے. ہم دیں گے نہیں, چاہیے ہے. 3 سال سے یہاں سے 3.5 گھنٹے کی مسافت پہ وہ جگہ موجود ہے. میں ابھی آپ کو لے چلتا ہوں جہاں 3 سال سے بجلی نہیں آئی, اور وہاں پہ جن صاحب کا علاقہ ہے وہاں پہ اتنی بجلی ہے صاحب. بتائیں کون سا علاقہ؟ میں نہیں کہوں, بہت مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ میں ملوں گا بھی نہیں, میں نہ ملوں گا. اب وہی ہے نا کہ اگر آپ آفر بتا دوں گا میں آپ کو,
مجھے آنر بتا دیں. اچھا بیوقوف تھوڑی ہوں میں. ایک اور آپ نے جو اپنے انٹرو کیا، جو آپ نے بات بولی کہ اس علاقے میں بجلی نہیں، اس پہ مجھے ایک لفظ پہ تھوڑا اعتراض تھا، اور یہ میں چاہوں گا کہ اس آنر اس کو آپ کریکٹ کر دیں. آپ نے کہا کہ میں سندھ جانے کا میرا وہ ہوا، اتفاق ہوا. یہ آپ لوگ بڑے اس پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. جی. یہ نارمل جو لاہور کو بھی کہتے ہیں نا پنجاب جانے کے بعد انٹیریئر میں جب نکلتے ہیں کہتے ہیں میں پنجاب میں گیا تھا یار. لاہور شہر آپ لوگ سر ایک آپ لوگ کو بلا ایک ٹچی سبجیکٹ ہے یہ کہ جن کو ہمارے فور پاکستانی پورا پاکستان ہے، اور جب ہم سندھ کہتے ہیں ہمارا مقصد انٹیریئر سندھ ہوتا ہے. وہ شاہجہاں مری صاحب مجھ سے بڑی بحث کر کے گئے. یہ بحث آپ لوگ ایم کیو ایم سے کیجیے گا. نہیں بات ایز اے پاکستانی سر ہم جب انٹیریئر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اوپر نکلے کوئی فرق نہیں پڑتا صاحب. ہم انٹیریئر سندھ کہتے ہیں یعنی کراچی سے باہر نکلے تو انٹیریئر سندھ جا رہے ہوتے ہیں. ہم اسلام آباد کون سے پروونس میں آتا ہے؟ پورا سندھ. اسلام آباد کون سے پروونس میں آتا ہے؟ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے ہمارا. اور مری کس پروونس میں آتا ہے؟ پنجاب میں. کسی کو پتا ہے یہ بات؟ مجھے پتا. مجھے نہیں پتا. پاکستانی کو اس سے فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے. یہ آپ لوگوں کو فرق پڑتا ہے جہاں پہ آپ کے یہاں سندھ کراچی پنجاب ایشو ہے. پاکستانی کے لیے کوئی ایشو نہیں. کوئی ایشو جو ایشو ہے ہی نہیں سر. یہ ایک سوچیے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ پاکستانی کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. پاکستانی کے لیے پاکستان کی زمین پاکستان ہے. اسی لیے اس طرح میں کراچی سے باہر نکلا تھا. چھوڑیں یہ ہمارے ایشو نہیں ہے. یہ آپ کے ایشوز ہیں جو آپ ایشوز کریٹ کرتے ہیں. آلریڈی سینسٹیو ایشوز جب ہوتے ہیں. یہ سینسٹیو ایشو نہیں ہے. سینسٹیو بنایا کس نے؟ آپ لوگوں نے. ہم نے کہاں سے بنایا؟ ہمارے لیے تو پاکستان ہے. آپ ٹرمنالوجیز کو ڈفرینشیٹ کریں. اس ٹاپک زیادہ نہیں ہوتا. یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے کیونکہ جو ڈویژن کا کارنامہ ہے یہ آپ ہی لوگوں کا کارنامہ ہے. ڈویژن یہ سندھ ہے، سندھ کارڈ، اردو کارڈ، پنجاب کارڈ، بلوچستان، یہ سب پاکستان. میڈیا کا پتہ نہیں سر، آپ کے بیانات ہیں. سندھ کارڈ ہمیشہ آپ لوگوں کے بیانات میڈیا نے اسٹارٹ کیا. آپ لوگوں کے میڈیا نے اسٹارٹ کیا تب یہ ٹرم ہم نے دی. لیکن اس طرح کی سر بیانات ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کنٹروورسی والی بیانات آپ لوگوں کے، آپ کے لیڈران کے بیانات ہیں جن میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے لفظ ہی نہیں آتا کون سا تعصب ہوتا ہے. پاکستانی کے لیے کون سا تعصب ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون پٹھان ہے. سب پاکستانی ہے اور سب مسلمان ہیں. پیپلز پارٹی بھی اسی نظریے کی پارٹی ہے. جی نہیں، پیپلز پارٹی اس نظریے کی پارٹی نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ آپ نے غلط بات کی تب میں نے وہ بات غلط نہیں ہے سر. بالکل بات غلط نہیں ہے. بالکل ہے. آپ لوگ کیونکہ جہاں پہ آلریڈی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. سینسٹیو ہے ہی نہیں ہے. سینسٹیو ہے. کون لڑ رہا ہے اس پہ؟ پاکستانی نہیں لڑ رہا، پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہیں. آپ کے لیے سینسٹیو ہے. پاکستانی کو فرق ہی نہیں پڑتا. پاکستانی کو فرق پڑتا نہیں پڑتا. پاکستانی کے لیے سب پاکستان. یہ فیصلہ کرنے والے نہیں آپ ہیں. کیوں نہیں ہوں؟ میں ہوں پاکستانی. میں کیوں نہیں فیصلہ کرنے والا؟ بھائی ہم لوگ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہمیں پتا ہے کہ پاکستانیوں کو کس چیز سے فرق پڑتا ہے. باقی بالکل. کہاں غلط لے گئے سر آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کو کس چیز سے فرق پڑتا ہے. ہمیں پیپلز پارٹی کو ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. آئیے اس طرف چلتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم صاحب کا کتنا خرچہ ہوا بھی اخبار میں آیا تھا گھر کی آسائش پہ؟ گھر کی آسائش پہ مجھے نہیں پتا. 7.5 کروڑ روپے. اگر وہ افورڈ کر سکتے تو انہوں نے کیا ہوگا. سرکاری پیسہ ہے مائی باپ. یہ تو میڈیا کی صرف اور صرف جو ہے مائی باپ آفیشیل پیسہ ہے. پروپیگنڈاز ہیں. مائی باپ آفیشیل خرچہ ہے. مجھے پروف دکھائیں. اخبار میں تھا. اخبار جھوٹ بھی لگتا ہے. میں صدقے. اور سیاستدان سچ بولتا ہے. اخبار جھوٹ بولتا ہے. اخبار جھوٹ نہیں بولتے. سیاستدان سچ بولتا ہے. بالکل. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں اس کی ضرورت کی؟ چلے حیدرآباد ٹھٹھا لاڑکانہ ٹھٹھے کا حال دیکھا تھا آپ نے؟ ٹھٹھے کا حال کیا ہوا؟ کیا ہے وہ شہر لگتا ہے کہیں جہاں پہ محمد بن قاسم اترا ہو؟ جب آمریت رول کرے گی تو شہروں میں یہی حالت ہوگا. 3 سال میں جب ملک میں آمریت رول کرے گی جناب تو یہی حال ہوگا. کہیں جب آمریت رول کر رہی تھی نا 60 روپے کا ڈالر تھا. لوگ بڑے خوش تھے. حالانکہ میں اس اب تو وہ عامری نہیں کاش کے وہ عامر ہوتا. پرویز مشرف صاحب تو نہایت ہی زیادہ پالیٹیشین تھے اور میں ان کے سخت خلاف ہوں. تو یہ نہ سمجھیے میں انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. لیکن خدا کی پناہ اس سے بہتر تھے. نہیں بہتر نہیں تھے بلکہ گڑبڑ تو ساری ان کی ہے. نہ وہ اپنی اقتدار لمبا کرنے کے چکر میں آپ لوگوں کا NRO کرتے نہ یہ تماشا شروع ہوتا. آرام سے ہم لوگ گھسٹ رہے تھے. دیکھیں جی آپ کے میں ایک چیز پہ یا تو آپ الگ الگ پروگرام کریں. میں NRO پہ آپ سے 4 گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنا چینل 4 گھنٹے تک یہ پروگرام چلائیں. میں NRO پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ تمام چیزیں مل کے ایک آئٹم بنتا ہے اور وہ آئٹم یہ ہے تمام چیزیں مل کے بنتی ہیں. آپ کو نہیں میں آپ کو بتاؤں